اپنے بچوں کو جمعے کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ پڑھیے گا کتاب پڑھیے، میں تو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے، انگریزی میں موجود ہے، کلک کر کے ڈالیے گوگل پہ، فوراً نکل جائے گا۔ اپنے بچوں کو سب سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ اور جو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ایک ایک آدمی ذرا لذت لے گا جملے پر، کیوں بھائی؟ سنڈے کو بھی اچھا کھلاؤ، منڈے کو بھی کھلاؤ، ٹیوزڈے کو بھی کھلاؤ، ویڈنسڈے کو بھی کھلاؤ، ہر دن اچھا کھلاؤ، مگر سب سے اچھا کچھ خاص ورائٹی جمعے کے دن کے لیے رکھو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے بچے پورے ہفتے جمعے آنے کا انتظار کریں۔ اب مجھے خطابت کا جملہ کہنا ہی پڑے گا بھائی عروج صاحب، تاکہ تمہاری نسل میں مخالف انتظار پیدا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ، یہ اعمال میں سے ہے۔ دوسرے اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے، اسے میرے جوان بھائی غور سے سنیں گے، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے کہ دن کا کچھ حصہ دین سیکھنے کے لیے رکھیے۔ یہ اعمال ہے، جیسے دعائے کمیل، فلاں دعا، فلاں دعائے ندوہ پڑھیے جمعے کے دن، دعائے کمیل پڑھیے جمعرات کے دن۔ اسی طرح اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ اپنا کوئی خاص وقت جمعے کے دن دین سیکھنے کے لیے رکھیے، ولو آدھا گھنٹہ ہو، ولو 15 منٹ ہو، ولو 20 منٹ ہو۔ اس کی وجہ ہے، وجہ اتنی ہے کہ آپ اسے گردنی جھکا کے سن لیں تو بہت شکر ہے آپ کا، ہاں، چونکہ بڑی سخت وجہ ہے، جوانوں کے لیے بڑی سخت ہے۔ وہ جوان جو انٹرنیٹ پہ زیادہ وقت دیتا ہے، وہ جوان جو گوگل پہ زیادہ وقت دیتا ہے، وہ جوان جو واٹس ایپ کے میسیج دیکھتا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین سیکھے۔ ہمارا شادی کرنے والا ہو تو غسل ہی سیکھ لے، وہ نہیں سیکھو، اس میں تو اسے شرم آتی ہے بیچارے کو، پتہ نہیں اتنا لمبا صحرا باندھ کے گیا جب تو شرم نہ آئی، غسل سیکھنے میں اسے شرم آتی ہے۔ اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا کہ مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ ہی کھولیے، میری بھی پڑھی ہے کلپ، میں نے بھی بیان کیا درس میں، اور میں تو ممبر سے بھی کر دیتا ہوں۔ کسی مولوی کو ڈر لگتا ہو تو لگتا ہو، اللہ کا شکر ہے مجھے تو نہیں لگتا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، مجھے ڈر نہیں لگتا، سمجھ رہے؟ تو غسل ہی سیکھ لے، تیمم ہی سیکھ لے، وضو کا صحیح طریقہ ہی سیکھ لے۔ روایت یہ ہے کہ جوان کو زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے دین سیکھنے میں، خصوصاً جمعے کا، لیکن اس دن تمہارے امام کو آنا ہے۔ دوسرا اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے غسل جمعہ، اس میں شرم نہیں کیجیے گا آپ، غسل جمعہ۔ میاں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ غسل کئی ہیں، طریقہ ایک ہے، ورنہ جتنے غسل ہوتے، اگر اتنے ہی طریقے ہوتے تو پھنس گئے تھے۔ وہ طریقہ ایک ہی ہے، بلکہ دو، تاکہ مولانا لوگ نہ میرا لفظ پکڑ لیں، ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے، مگر طریقہ ان کا بھی تو طریقہ ایک ہی ہے غسل کا، سمجھ رہے؟ غسل واجب ہو اس کا بھی طریقہ وہی ہے، غسل مستحب ہو، غدیر کا غسل ہو، حد یہ ہے کہ میت کے غسل ہوں، غسل مس میت ہو، نظر کا غسل ہو، غسل بھی کئی طریقے کے ہیں۔ آج ایک نیا غسل بتاتا ہوں آپ، نظر کا بھی ایک غسل ہوتا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں غسل کروں گا۔ ساری نظریں جلیبیوں کی نہیں ہیں، سمجھ رہا ہے؟ یہ بھی نظر ہے ایک، پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں باوضو رہوں گا، پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، تو یہ غسل واجب ہے۔ اور وہ جو پانی ڈالو گے نا سر پہ، اس پانی ڈالنے کا بھی ثواب نمازوں جیسا ہے، اس لیے کہ روز ڈالتے تھے اپنی مرضی سے،
آج ڈال رہے ہو اس کی مرضی سے. تو یہ اسلام ہے. تو وضو کی بھی منت ہوتی ہے, غسل کی بھی منت ہوتی ہے. تو لہذا اب آپ سنیے اس مسئلے کو غور سے. غسل جمعہ کریے. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو پانی نہیں ملے گا جمعے کے دن, تو اسلام کہتا ہے جمعرات میں کر لے. پانی ملے گا صبح کی نماز کے فوراً بعد کر لے, 9 بجے کر لے, 10 بجے کر لے, 11 بجے کر لے, 12 بجے کر لے, نماز کے وقت تک کر لے. اس میں وقت نہیں مل پایا, بھول گیا, نماز جمعہ پڑھ کے پھر کر لے. جب بھی یاد نہیں آیا تو 3 بجے کر لے, 4 بجے کر لے, 6 بجے کر لے, 7 بجے کر لے. یہ تاکید مسئلے میں توضیح المسائل میں موجود ہے. یہ تاکیدات اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا ہوں, کر لے. حد یہ ہے کہ روایت میں اگر جمعے اتنا بھلکڑ ہے, شوگر نے بالکل ہی دماغ ٹھک پڑ دیا, تو اگر بالکل ہی یاد نہیں آتا تو جمعے کا سنیچر کو کر لے, مگر کر لے. جمعرات میں کر لے, جمعے کے دن کر لے, سنیچر میں کر لے. غسل جمعہ کی تاکید اس لیے کی گئی, اب میں جو سکوت طاری ہوا مجمع پہ وہ سن لیں. غسل جمعہ کی اتنی تاکید کسی غسل کی نہیں ہے, نہ غدیر کے, نہ 17 ربیع الاول کے, نہ ربیع الاول کے, نہ رمضان المبارک کے. کسی غسل کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی تاکید اسلام میں غسل جمعہ کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے چاہے جمعرات میں کر لے, جمعے کے پورا دن میں کر لے, سنیچر میں کر لے, مگر کر لے, عادت ڈال لے غسل جمعہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا لال مکے میں ظاہر ہوگا جمعے کے دن. جب وہ تجھے آواز دے تو چونکہ وہ تطہیر کا وارث ہے, وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا. وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا, وہ ملے گا پاک لوگوں سے. اور جب پاک لوگوں سے ملے گا تو اسے پاک چاہیے. تو غسل جمعہ کر کر کے ہر آدمی اپنے, اس لیے کہ غسل جمعہ کے 2 فائدے ہیں. نہانے کا صرف ایک فائدہ ہے, جو روز نہاتے ہو جاب پہ جانے کے لیے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کی نجاست ختم ہوتی ہے. غسل جمعہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو بھی پاک کرتا ہے, روح کو بھی طاہر کرتا ہے. لیکن روایت ہے کہ ایک غسل جمعہ, مثلا آج کا غسل جو ہم نے کیا یہ, اور جو غسل ہم کریں گے آنے والے جمعے میں, یہ آنے والے جمعے کا غسل میرے 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے. روایت ہے باقاعدہ بھائی کہ ایک غسل جمعہ 1 ہفتے کے گناہ ختم کر دیتا ہے. اس لیے تاکید کی جا رہی ہے غسل جمعہ کریے. اور مولا علی سے ابھی میں روایت سناتا ہوں. جمعے کے فضائل پتہ نہیں کس کس نے پڑھے ہوں گے, لیکن آج ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے. میرے امام رسول نے فرمایا, اے علی غسل جمعہ ضرور کرو, اور اگر تمہارے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو آپ اپنا 1 وقت کا کھانا بیچ دو اور اس کھانے کو بیچ کے پانی خریدو, مگر کرو. کہا جا رہا ہے مولا علی سے, سنایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو عظمت, اے علی غسل جمعہ ضرور کرو. اور پھر اس کا فائدہ بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. آپ کا جسم بھی پاک کرتا ہے, آپ کی روح بھی پاک کرتا ہے. اسی کے اعمال میں سے تیسرا عمل, اور زحمت تمام ہے بس آپ کی, 2 عمل بتا دیے. تیسرا عمل ہے مومن کو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی چاہیے جمعے کے دن. فرشتوں کی ٹیم نازل ہوتی ہے جمعرات کی دوپہر میں, اور وہ ٹیم رہتی ہے جمعے کے غروب تک. امام فرماتے ہیں کہ یہ ٹیم انتظار کرتی ہے, ہر کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے, کوئی عمل نہیں لکھنا ان کا, بس یہ لکھنا کس بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے.
اور صلوات بھی بتائی گئی ہے اس میں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والی، کہ یہ صلوات پڑھے۔ ایک اور صلوات ہے، وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے، مگر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے جمعے کے دن، اس لیے کہ اللہ بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا جو جمعے کے دن کی جائے۔ یہ روایت ہے، جب جناب یعقوب کے پاس جناب یعقوب کے 11 بیٹے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، ان کے بیٹے آئے جناب یوسف کے مسئلے میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے ہمیں معاف کرا دیجئے، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ارے کروں گا کیا، ہم اللہ کے نبی ہو، کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا منڈے کو، اور جناب یعقوب نے کہا میں استغفار کروں گا جمعے کو، اس لیے کہ جمعے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور روایت ہے، بی بی زہرا سلام اللہ، بتائیے اگر میری بیوی کبھی بھی دعا کرے قبول ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں بھائی، قبول ہے نہیں ہے؟ جس وقت میری بیوی کہتے اسی وقت دعا قبول ہے۔ لیکن میری بیوی کہتی تھی اپنے غلام سے، کنیز سے، ذرا چھت پہ چڑھ کے دیکھو سورج غروب ہونے میں کتنی دیر ہے، اور وہ جاتی تھی چھت پہ، دیکھنے کے بعد غلام کہتا تھا یہ کنیز کہ شہزادی اب سورج بس تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے۔ مصلی بچھا کے دعا کرتی تھی، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو۔ شہزادی پورے دن دعا کر سکتی تھیں، لیکن جب کسی نے پوچھا شہزادی اسی وقت کیوں، کہا اس لیے کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ جمعے کے دن ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ میری بیوی نے بتایا، تو لہذا میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا۔ تو غسل جمعہ 1، صلوات 2، بچوں کو اچھی غذا کھلانا 3، دین سیکھنے میں وقت لگانا یہ 4 چیزیں، اور کوئی بھی دعا کرنی ہو تو جمعے کے دن کرنا۔ یہ 5 چیزیں اس حوالے سے آپ یاد رکھنا۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ بس آخری جملہ، مجلس کا آخری جملہ ہے، تاکہ سب لوگ ایک فضیلت میں خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ نے اس دن جمع کیا تھا پوری کائنات کو ولایت محمد و آل محمد پر۔ اب پوری دنیا میں 2 ہی دن ہیں بس، توجہ چاہتا ہوں میں، پوری دنیا میں 2 ہی دن سب سے بڑے ہیں اسلام میں، یا تو غدیر کا دن ہے یا جمعے کا دن ہے، اور دونوں میں پیش کی گئی ہے ولایت۔ جب زمین پہ ولایت پیش کی جائے تو غدیر بنتی ہے، جب آسمان پہ ولایت پیش کی جائے تو جمعہ بنتا۔